قرآن اور رمضان، جب ہم اس کو قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور پھر جو ہمارا ایک اسلامک ہسٹری ہے، علماء کی زندگیاں ہیں، ہمارے اسلاف کی اگزامپلز ہیں ہمارے سامنے، تو جب ہم اس سارے سینیریو میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور رمضان ان دونوں چیزوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اور مثال کے طور پہ، تشبیہ کے طور پہ، جیسے آپ نے یہاں لکھا کہ جگری دوست، تو حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں دوستی ہی کا تعلق ہے۔ اور دوستی کے بارے میں کہ وہ دوستی جو تقوی پر مبنی ہوگی، وہ دوستی جو اعمال حسنہ پر مبنی ہوگی، اس کی شان یہ ہوگی کہ باقی ساری دوستیاں قیامت کے دن ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ دوستی میدان محشر کے اندر بھی برقرار رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ متقی جو ہوں گے، جو پرہیزگار لوگ ہوں گے، ان کی دوستی قیامت کے دن بھی برقرار رہے گی۔ اگر ہم اس کا تھوڑا سا کراس انالیسز کریں، ایک سائڈ رمضان اور دوسری سائڈ قرآن مجید، تو ہمیں اس کے تعلق کے بارے میں بہت سی سملیرٹیز ملتی ہیں۔ میں 1 2 3 کر کے ان میں سے جو اہم ہیں وہ گنوائے دیتا ہوں۔ مثلا پہلی جو سملیرٹی ہے، سورہ بقرہ ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ متقین کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یعنی یہ یہاں تقوی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو قرآن مجید سے ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اب جب ہم دوسری طرف روزے کے جو مقاصد ہیں ان پہ غور کرتے ہیں تو قرآن اس میں ہماری یوں رہنمائی کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو دیکھیں یہاں بھی تقوی کا ذکر آیا، ادھر قرآن بھی انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اور دوسری طرف یہ جو روزے ہیں ان کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کے پورے طرز زندگی کے اندر، اس کی گفتگو کے اندر، اس کی سماعت کے اندر، اس کی آنکھوں کے اندر، اس کی پرائیویٹ پارٹس کے اندر، حتیٰ کہ اس کے دل میں جو آنے والے خیالات ہیں ان کی تطہیر کر کے تو پوری پرسنالٹی کے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کرے۔ پہلی بات۔ دوسری چیز پھر ہمیں ملتی ہے کہ قرآن مجید قیامت کے روز حتیٰ کہ قبر کے اندر انسان کا محافظ بن جائے گا، اور یہ ڈال بن جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن مجید انسان کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ اسی طریقے سے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک روزہ دار کے لیے روزہ بھی اس کے لیے سفارش اور شفاعت کا سبب بن جائے گا۔ تو یہ دوسری کامن چیز ہے جو قرآن اور رمضان کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نزول قرآن کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر کے اندر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورہ دخان کے اندر اسی رات کو مبارک رات کہا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یعنی قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ بھی رمضان کے اندر شروع ہوا۔ اور پھر اسی طرح کی سیرت النبی سے ہمیں ایک اگزامپل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے اندر حضرت جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو قرآن سے، حدیث سے اور سیرت سے ہمیں رہنمائی حاصل ہو رہی ہے، اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ دراصل قرآن اور رمضان کے اندر ایک ایسا تعلق ہے کہ جو ہمیشہ سے قائم دائم ہے اور رہتی دنیا تک یہ قائم دائم رہے گا۔